جاتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں، یہ سنت موقعہ ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ مردوں کے اوپر جو ہے سنت ہے، عورتوں کے لیے تراویح نہیں ہے، جبکہ یہ غلط فہمی ہے، مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے، اور یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت موقعہ ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے اگر چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر عذر کے چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، اور اگر یہ چھوٹ گئی تو اس کی قضا نہیں ہے، جیسے دیگر سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ویسے ہی اس کی بھی قضا نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بیٹا بات؟ تراویح جو ہے ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ جو ہے آرام پانے، راحت پانے کو کہتے ہیں۔ تراویح کے اندر 4 ترویحیں ہوتے ہیں، اصل میں 4 رکعت کی نماز کے بعد میں کچھ دیر تک بیٹھے رہنا، آرام حاصل کرنے ہی کو ترویحہ کہتے ہیں۔ سمجھ میری بات؟ تو 20 رکعت میں کل 5 مرتبہ بیٹھنا ہوتا ہے، تو یہ 5 مرتبہ ترویحہ کیا جاتا ہے، اور اسی ترویح کی کثرت کی وجہ سے اس کو تراویح کہتے ہیں۔ حاصل میں رہی سوائے غیر مقلدین کے سارے علماء ائمہ کے نزدیک تراویح جو ہے 20 رکعت ہے بیٹا، اور یہ اہل حدیث ہیں ہے نا جو 20 رکعت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں 8 رکعت ہے تراویح۔ سب سے بڑی بے وقوفی تو یہ ہے کہ اگر 8 رکعت مانو گے تو لفظ تراویح ہی غلط ہوگا، تراویح ترویحہ کی جمع ہے، تو اگر 8 رکعت مانو گے تو ترویحات ہوں گے ہی نہیں۔ تراویح ہونے کے لیے کم سے کم 12 رکعت چاہیے، تبھی تو جا کر کے جمع کا صیغہ ہوگا نا، 4 کو ضرب ماریں گے 3 سے تبھی تو جا کر کے جو ہے تراویح ہوگا، ورنہ پھر ترویحہ ہی رہے گا۔ تو ہماری بیٹا بات، تو بہرحال یہ بے وقوفی ہے اور تن آسانی ہے کہ اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے الٹے سیدھے دلائل اور احادیث کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کر کے 8 رکعت تراویح جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت و جماعت کے نزدیک اتفاقیہ طور پر تراویح کی نماز جو ہے وہ 20 رکعت کی ہے۔ اب اسی کے متعلق جو ہے احکامات بیٹا تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں، دیکھیے۔ التراویح سنت للرجال والنساء، کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے یہ سنت ہے اس کے لیے، فرماتے ہیں للرجال والنساء، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، للنساء لا کر کے خاص کر کے جو ہے اس ذات کی جانب اشارہ ہے، جو غلط فہمی ہے لوگوں میں، مردوں کے لیے تراویح ہوتی ہے عورتوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، تو اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے۔ بیٹا مائک بند کر لو، کسی کا مائک آن ہے۔ کہتے ہیں تراویح جو ہے سنت ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور تراویح ہے کتنے رکعت، کیسے کیسے ادا کرنی ہے۔ بیٹا اپنا مائک بند کر لو، کسی کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں جی، تو کہتے ہیں تراویح ہے کتنے رکعت، کہتے ہیں وصلاتها سنۃ کفایۃ ووقتها بعد صلاۃ العشاء ویصح تقدیم الوتر علی التراویح وتاخیرہ عنها۔ ٹھیک ہے، رکعت کے بارے میں آگے چل کر کے بحث کریں گے، پہلے اس کے متعلق کچھ ضروری باتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ وصلاتها بالجماعۃ سنۃ کفایۃ، کہتے ہیں نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ کہ کچھ لوگوں نے اگر جماعت کے ساتھ ادا کر لیا تو سب کی جانب سے ادا ہو گئی، سب بری ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو سب کے سب تاریک سنت ہوں گے، قرار ہوں گے اور گناہ گار کہلائیں گے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی نماز بیٹا منفرد طور پر ادا کی جاتی تھی۔ کیسے ادا کی جاتی تھی؟ منفرد طور پر، تنہا طور پر ہر کوئی اپنی اپنی تراویح پڑھتا تھا۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ قائم فرمایا تھا، اور جب دوسرے دن آ کر کے دیکھا کہ تراویح کی نماز سب جماعت سے ایک ساتھ مل کر کے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ سمجھ رہی بات؟ تو تراویح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، یہ جو ہے بعد کی ایجاد ہے، بدعت حسنہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایجاد فرمایا۔ تو بہرحال یہ سنت ہے اور سنت کفایہ ہے۔ ٹھیک ہے، کفایہ کا مطلب تو سمجھتی ہی ہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے اس کو ادا کر لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے۔ بری ذمہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے تراویح معاف ہو جائے گی، تراویح کی جماعت معاف ہو جائے گی، تو میرے بات گناہگار نہیں ہوں گے، ورنہ باقی سب تو گناہگار ہی ہوں گے اگر تراویح نہیں پڑھیں گے۔
اگر جماعت سے نہیں پڑھ سک رہے ہیں، نہیں آ پا رہے ہیں، تو گھر میں آ کر کے پڑھیں، بہرحال پڑھنا ہی ہے، اس کو ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے بات کہتے ہیں وصلاتها بالجماعت سنت کفایۃ، اور اس کی نماز تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ سنت کفایہ ہے۔ ووقتها بعد صلاۃ العشاء، اور اس کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ ٹھیک ہے، تراویح کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے تو تراویح کا وقت شروع نہیں ہوتا، بلکہ عشاء کی فرض نماز کے بعد، عشاء کی جیسی فرض نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ کب تک رہتا ہے؟ فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں ووقتها بعد صلاۃ العشاء، اور تراویح کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء کے بعد ہے۔ ویصح تقدیم الوتر علی التراویح وتاخیرہ عنها، وتر کی نماز کب پڑھیں گے؟ تراویح سے پہلے پڑھنا جائز ہے یا تراویح کے بعد ہی پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تراویح سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تراویح کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی تاکید نہیں ہے کہ مطلب تراویح سے پہلے ہی ہونا چاہیے، تراویح کے بعد ہی ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر وتر کی نماز کو تراویح کے بعد ہی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہرحال سنت ہے تراویح، اور عشاء کی جس طرح سے دیگر سنتیں ہوتی ہیں تو انہیں سنتوں کے ساتھ ملا کر کے اس کو بھی ادا کر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مستحب اور بہتر یہی ہے، بہتر یا مستحب نہیں کہہ سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے، عشاء کی نماز تراویح سے پہلے بھی جو ہے تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور تراویح وتر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وَيَصِحُ تَقْدِيمُ الْوِتْرِ عَلَى التَّرَاوِيحِ وَتَأْخِيرُهُ عَنْهَا، کہتے ہیں وتر کو تراویح پر مقدم کر دینا بھی صحیح ہے، وَتَأْخِيرُهُ عَنْهَا، اور اس کو تراویح سے مؤخر کرنا بھی جو ہے صحیح ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّرَاوِيحِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ، کہتے ہیں تراویح کی نماز کو ثلث سے لیل تک، یعنی رات کی ایک تہائی حصے تک، یا پھر نصف لیل تک مؤخر کرنا مستحب ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، عبادتیں اور ریاضتیں کرنی چاہیے۔ تو نماز عشاء کو ویسے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، عشاء کا مستحب وقت جو ہے، عشاء کے اندر مستحب کیا ہے کہ ایک ثلث گزرنے کے بعد، ایک ثلث میں آپ کو بتا چکا ہوں، جیسے مان لو کہ عشاء کا وقت 8 بجے سے شروع ہو رہا ہے، اور کل 9 گھنٹے عشاء کا وقت ہے، 8 سے لے کر کے 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ہے نا، 17 کا مطلب کتنا ہو جائے گا؟ صبح کے 5 بجے تک، ہے نا۔ تو مان لو کہ اگر 9 گھنٹہ عشاء کا وقت ہے تو 3 گھنٹہ گزرنے کے بعد، وقت شروع ہونے کے 3 گھنٹہ گزرنے کے بعد ایک ثلث ہوگا، 6 گھنٹہ گزرنے کے بعد 2 ثلث، ہے نا۔ تو ثلث لیل تک مطلب 3 گھنٹہ گزر جانے کے بعد، جیسے 8 بجے عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے تو 9 10 11، 8 کے بعد میں 9 10 11، تو 11 بجے نماز ادا کرنا یہ مستحب رہے گا، یا پھر نصف لیل تک مؤخر کر دیں، جیسے کہ 8 گھنٹے ہو رہے ہیں تو 4.5 گھنٹے کے بعد نماز ادا کریں، یعنی اس وقت تک یہ نہیں کہ سو جائیں پھر اٹھیں الارم لگا کر کے پھر ادا کریں، ایسا نہیں ہے، جس کو اثر کر کے بیٹھیں اور آپ کتنا ادا کریں، نہیں اگر پہلے بھی کرنا چاہتے ہیں